ہیں کہ یہ آدمی غلط وصیت کر رہا ہے، شریعت کے خلاف وصیت کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی وصیت کر رہا ہے شریعت کے خلاف، تو اب دو باتیں ہیں جن کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اس وصیت کرنے والے کے ساتھ سمجھوتا کرے اور ان کو منائے اور ان کی اصلاح کرے، دو تین آدمی بیچ میں بٹھا دیے جائیں اور اس آدمی کو اپنے خلاف نقصان دہ وصیت سے اس کو منع فرمائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرے کہ وہ صحیح وصیت کرے، تمہارے ساتھ اس کی زد ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وصیت اس نے کر دی، میں اور آپ نے سن لی، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ وصیت اس نے شریعت کے خلاف کر دی، تو اب ہم دونوں کو، جنہوں نے سنا ہے، ان دونوں کو یہ وصیت جب لاگو کریں گے تو غلط طریقے سے، جس طرح اس نے غلط وصیت کی ہے ایسی نہیں لاگو کریں گے، بلکہ ان کے درمیان جرگہ کریں گے اور جو شریعہ کے مطابق طریقہ ہے اس وصیت کو اس طریقے سے لگائیں گے، مگر فریقین کو اعتماد میں لے کر۔ فمن خافا، پس جس کو ڈر ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، حق سے پلٹنے کا، خطائی کا، او اسمن، یا قصدن گناہ کا۔ جو آدمی وصیت کر رہا ہے، بیمار ہے، اس کو موت قریب آئی ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ وصیت میرے خلاف کرے گا، فمن خافا، پس جن کو ڈر ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، حق سے پلٹنے کا، خطا کے ذریعے، یعنی تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ خطأً حق سے پلٹ جائے گا، خطا سے یہ غلط وصیت کر جائے گا، جنفن، حق سے پلٹنے کا، خطا کے ذریعے، او اسمن، یا گناہ سے خطرہ ہو، قصدن، کہ قصدن یہ غلط کرے گا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس صلح کرے ان کے درمیان، صلح کرے ان کے درمیان، یا تو اس وصیت کرنے والے کے زندگی میں ان کے ساتھ صلح کرے کہ وہ صحیح وصیت کرے، یا اس کی مرنے کے بعد جنہوں نے یہ وصیت سن لی ہے یہ ان کے ورثاء کے درمیان صلح کرے، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر، القصاص، قصاص نافذ کرنا، بدلہ لینا، فی القتل، مقتول شدہ لوگوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا، قصاص لی جائے گی آزاد سے، بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد، اور عبد کو قتل کیا جائے گا، بالعبد، عبد کے بدلے میں، والانثی، عورت کو قتل کیا جائے گا، بالانثی، عورت کے بدلے میں اگر وہ عورت ہے، فمن عفی لہ، پس جس کے لیے معافی کی گئی، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن، کسی چیز کی، فاتباع، پس لازم ہے مقتول کے وارثوں کو قاتل کے پیچھے لگ جانے کا، فاتباع، تو لازم ہے مقتول کے وارثوں کو قاتل کے پیچھے لگ جانے کا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی یہ مقتول کے ورثاء
قاتل کے پیچھے اچھے طریقے سے لگ جائیں گے، اپنے دیت کا مطالبہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور لازم ہے قاتل کو ادا کرنا اس دیت کا، الیہ مقتول کے وارثوں کے لیے، بِإِحْسَانٍ خوبصورت طریقے سے، ذالک یہ معاف کرنا، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانی ہے، فمن اعتدی پس جس نے بھی زیادتی کی، بعد ذالک اس سمجھوتے کے بعد، معافی کے بعد، دیت لینے کے بعد، قصاص لینے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور اے معاشرے مسلمانوں، معاشرے والو، وَلَكُمْ تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ بدلے لینے میں، قصاص نافذ کرنے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے صاف عقل والو، لعلکم اس لیے کہ تم لوگ، تتقون خود کو اس جرم سے بچا لو، تتقون تاکہ تم بچ جاؤ ایسے جرائم سے۔ کتب علیکم فرض لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، اذا حضر احدکم جب نزدیک آ جائے تم میں سے کسی ایک کو الموت و موت، ان ترک خیرن بشرطے کہ چھوڑ رہا ہو مال، کیا چیز لازم ہے؟ الوصیت و وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شرعی طریقے سے، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر، فمن بدلہ پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما پس بعد اس کے، سمعہ جس نے سنا اس کو، فإنما اسمہ تو یقیناً اس تبدیل کرنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، فمن خافا پس جو ڈرتا ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن خطأً حق سے پلٹنے کا، او اسمن یا قصدن گناہ کرنے کا، فاصلح بینہم تو صلح کرے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق